تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں انکار نہیں کر سکتے اتنا اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر بائبل میں یہوہ خدا اسرائیل کو ہی کیوں چنتا ہے، دیگر قوموں میں سے خدا نے کسی کو کیوں نہیں چنا؟ اکثر یہ کوشچن دماغ میں اڑتا ہے، یا اسے ہی اولیا یا اپنی قوم کا خطاب کیوں دیا؟ خدا کسی اور قوم کو بھی اپنی قوم کا خطاب دے سکتا تھا، خدا نے کسی اور قوم کو اولیا کیوں نہیں دی؟ اسرائیلی قوم کے بارے میں مختلف قسم کی جو نظریات ہیں، مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسرائیلی قوم کو رد کیا ہوا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسرائیل قوم کو کہتے ہیں کہ اب اسرائیل قوم کا وہ کریکٹر ختم ہو گیا جو پہلے تھا۔ مطلب مختلف خیالات ہیں، مختلف۔ پاکستان کے اندر اسرائیل قوم کے بارے میں پادری حضرات یا منسٹریاں جو ہیں یا سیمنریز جو ہیں اسرائیل کا معنی بتانے میں بھی ناکام رہی اور انہوں نے اس کے معنی مکمل طور پر نہیں بتائے۔ مثال کے طور پر آپ سب نے کیا سیکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ آپ سب بتا سکتے ہیں اسرائیل کے معنی کیا بتائے گئے؟ ہاں جی، خدا کا اور یا جی نہیں، وہ تو پلوٹا ہے چناؤ کے اعتبار سے، لیکن لفظ اسرائیل کے معنی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر یا یورپ کی کتب آپ پڑھ لیں تو اس میں بتایا گیا ہے اسرائیل کا معنی ہے خدا کا شہزادہ یا خدا کے ساتھ مزاحمت کرنے والا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ بات بنتی نہیں ہے، یہ بات کچھ ہے۔ دوسری طرف فرشتہ کہتا ہے کہ جناب یعقوب کہتے ہیں کہ بھائی جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے۔ اب وہ کہتا ہے کہ آج سے تیرا نام یعقوب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ تو حیرت کی بات ہے کہ اگر اس کا معنی یہ لے لیا جائے کہ اس کا معنی مزاحمت کرنے والا ہے تو مزاحمت کرنا کوئی برکت تو نہیں ہے، خدا سے لڑنا کوئی برکت تو نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں برکت والی بات کون سی تھی؟ بہرحال مدعے بہت سارے ہیں اور یاد رہے کہ یہ موضوع آج ختم نہیں ہوگا، یہ کنٹینیو تقریباً کوئی مہینہ، 1.5 مہینہ یا 2 مہینے ہو سکتا ہے چلتا رہے۔ اور یہ سیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو لوگ آپ دعائیں کرتے ہیں، بعض لوگ دعا میں بیٹھتے ہیں بڑی نا امیدی کے ساتھ اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو اور دعا کرنے جس سے آپ دعا کر رہے ہیں اس ہستی کو، دونوں کو، یعنی اپنے آپ کو، اس خدا کو جاننا بہت ضروری ہے جس کے سامنے آپ کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں کاموں میں ناکام ہوتے ہیں، نہ تو ہم اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی خدا کی شخصیت کو۔ بہرحال آج ہم اسرائیل کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہوہ پاک خدا نے اسرائیل کو ہی کیوں چنا، اسرائیل ہی قوم کی اولیت بائبل میں کیوں ہے، خدا نے دیگر قوموں کو کیوں نہیں چنا؟ ٹھیک ہے نہیں، وہ سارے پہلو آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے، چند باتیں آج دیکھتے ہیں۔ باروک ہاشم، تو سب سے پہلے لفظ اسرائیل کا تعارف۔ لفظ تو در اصل لفظ اسرائیل نہیں ہے، اس کا تلفظ ہے وہ ہے یزرائیل۔ کیا ہے؟ یزرائیل اس کا تلفظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں یود پایا جاتا ہے جو کہ بہت سارے تاثر اور بھی دیتا ہے۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں۔ بائبل میں سب سے پہلے یہ لفظ پیدائش کی کتاب میں آیا ہے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں پیدائش 32 باب آیت نمبر 28، یہاں لکھا ہے اور اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ کیا کی؟ تو یہ برکت تھی اس کے لیے کہ آج سے تیرا نام کیا ہوگا؟ یزرائیل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آپ سب سن رہے ہیں؟ یزرائیل ہوگا۔ اچھا جی، اس کے معنی جو ہیں جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کے لیے یقیناً نئی چیز ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان کے اندر میں نے تو آج تک کسی کتب کے اندر نہیں پڑھا اس کو۔ ٹھیک ہے، جب میں نے یہ سارا کچھ پڑھا تو میں خود حیرت زدہ ہو گیا اور مجھے پتا چلا کہ اسرائیل ہونا کتنی بڑی مبارک بات ہے۔ باروک ہاشم، اچھا جی، اس نام کا ترجمہ کئی مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے، جن میں وہ خدا کے ساتھ کشتی کرتا ہے، خدا کا شہزادہ، وہ خدا کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے جیسے کہ آپ مزاحمت کہہ رہے ہیں جسے، اور کئی دوسرے معنی شامل ہیں۔ یزرائیل نام در اصل ایک لفظ میں ایک مکمل جملہ ہے۔ کیا ہے؟ میں نے آپ کو عبرانی لسانی آج سمجھائی ہوئی ہے کہ عبرانی زبان کے اندر 5 حواس موجود ہیں۔ کتنے؟ چکھنا، سونگھنا، کھانا، سننا
اور دیکھنا، یہ 5 حواس اس کے اندر ہے، جبکہ دیگر زبانوں کے اندر یہ 5 حواس کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب بھی عبرانی سے بائبل ترجمہ ہوتی ہے یا عبرانی کی کوئی ورڈز ترجمہ ہوتی ہے تو یہ 5 حواس اس میں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مائنس ہو جاتے ہیں، اور اصل بات کیا ہو جاتی ہے؟ چھپ جاتی ہے، ہڈن ہو جاتی ہے، اور ایماندار اس اصل پیغام تک نہیں پہنچ پاتا جو یہوہ پاک خدا نے نبیوں کو دیا ہوتا ہے۔ تو جب ابا ہاشم نے جناب یعقوب کو یزرائیل کہہ کر برکت دی، تو جو اس کا اصل چہرہ تھا اس لفظ کا یا اس جملے کا، وہ بیسیکلی کئی زبانوں کی وجہ سے، ٹرانسلیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اصل معنی کیا ہو گئے؟ چھپ گئے۔ تو آئیں اس پر تھوڑی سی تحقیقی نظر ڈالتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کا صحیح درست معنی کیا ہے۔ اچھا جی، یاہ کا مطلب وہ یا انگریزی میں ہی، اور ایل کا مطلب خدا ہے۔ ایل کا مطلب کیا ہے؟ اور سراح کا مطلب ہے سر پھیرنا، کیا کرنا؟ تو یہ 3 الفاظوں کا سمجھ لیں کہ جز ہے، یا یہ 3 اجزاء سے مل کر یا 3 الفاظوں سے مل کر یہ لفظ بنا ہے۔ کون کون سا؟ یا، سرا، ایل۔ ایل معنی خدا، سرا معنی سر پھیرنا، اور یا معنی وہ، ٹھیک ہے جی۔ اور انشنٹ ہیبرو جو جانتے ہیں یا ڈیڈ سی اسکرول جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یا سے مراد یا ہے، یا سے مراد یا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الف یود سے ہے کو مٹایا گیا ہے، یود کے آگے سے ہے کو کیا کیا گیا ہے؟ مٹایا گیا ہے۔ بیسیکلی کیونکہ موجودہ جو عبرانی ہے اس کے اندر یہ ہے نہیں ہے، سیدھی سیدھی یود اور شین ہے، سیدھی سیدھی یود اور شین ہے، اسی لیے اسے یزرائیل پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ تو اس لیے میں اسے یا پڑھ رہا ہوں، یا نہیں پڑھ رہا، یا پڑھ رہا ہوں، یا نہیں پڑھ رہا۔ سو لہٰذا یا سے مراد وہ یا ہی، اور سرا سے معنی سر پھیرنا، اور ایل سے معنی خدا۔ تو اس کا جو مکمل ترجمہ بنتا ہے یا اس کا مکمل جو معنی بنتا ہے وہ ہے جی وہ سر پھیرتا ہے خدا کا، یعنی اسرائیل خدا کا چہرہ اپنی طرف کیا کرتا ہے؟ پھیرتا ہے، یا خدا کا فرزند اپنی طرف خدا کا چہرہ کیا کرتا ہے؟ پھیرتا ہے۔ تو اس کے صحیح معنی کیا ہوئے؟ خدا کا اپنی طرف چہرہ موڑنے والا۔ مارو ہاشم، ٹھیک ہو گیا جی؟ خدا کا چہرہ اپنی طرف یا سر اپنی طرف موڑنے والا، پھیرنے والا۔ گنتی کی کتاب جب آپ 6 باب پڑھتے ہیں تو کاہنوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب تو بنی اسرائیل کو رخصت کرے تو ان کو یہ کہہ کر برکت دینا۔ کیا کہہ کر برکت دینا؟ یہ کہہ کر برکت دینا۔ وہاں ہم پڑھتے ہیں خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر کرے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ ہر دفعہ جب تو اسے رخصت کرے تو یہ لکھا ہوا ہے جب تو اسے رخصت کرے، یعنی جب بھی بنی اسرائیل کو تو رخصت کرے تو تو نے ان کو یہ کہہ کر کیا دینی ہے؟ برکت دینی ہے کہ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف کیا کرے؟ متوجہ کرے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر کیا کرے؟ جلوہ گر کرے، تجھ پر مہربان رہے اور تجھے سلامتی بخشے۔ باروک ہاشم، اچھا یہ میرا خیال ہے کہ یہ برکات میں نے یہاں پڑھائی بھی تھی، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو۔ تو یہاں جو لفظ عبرانی کا باروخ ہے یہ براخا سے نکلا ہے۔ کس سے؟ جس کا اردو میں ترجمہ برکت کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، براخا سے نکلا ہے، اور براخا کا معنی ہے جھک کر برکت دینا۔ کیا کر کے؟ اچھا برکت خدا سے اگر آپ لینے جائیں تو کیسے لیں گے؟ آپ جھک کر لیں گے، براخا کا یہ معنی تو نہیں ہے۔ برکت دینے والا جھک کر دیتا ہے۔ عبرانی میں الٹ ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم نے برکت لینی ہے تو کیسے لینی ہے؟ عبرانی میں ایسا نہیں ہے، عبرانی میں ایسا کہ برکت دینے والا جھک کر کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ باروک ہاشم، تو کیسے خدا نے آپ کو برکت دی؟ اس نے جھک کر برکت دی ہے کہ نہیں دی؟ کیسے؟ پولس رسول لکھتا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، کس کی صورت پر تھا؟ تو بھی اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ خالی کر لیا، اور انسانوں کے کیا ہو گیا؟ مشابہ ہو گیا، اور اپنے آپ کو کیا کیا؟ پست کیا اور صلیبی موت گوارا کی۔ کیوں؟
تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. برکت اس نے ایسے نہیں دے دیا آپ کو, اتنا جھکا کہ صلیبی موت کیا کر لی اس نے, دوبارہ کر لی. نیچے اترا, انسانی شکل اختیار کی, نیچے اترا, بالکل نیچے آ گیا, جھک گیا. یہ اصل میں یزرائیل ان ساری باتوں کو اپنے اندر پنہا رکھتا ہے. جب اس نے کہا نا کہ تیرا نام کیا ہوگا, تیرا نام آج سے یعقوب نہیں ہوگا. اگر یہوہ پاک خدا اس کا نام یزرائیل نہ رکھتا تو بیسیکلی اسرائیل کے لیے مسایہ صلیب پر نہ مرتا, ہمارے لیے صلیب پر مسایہ نہ مرتا. کیونکہ برکت جب وہ دیتا ہے نا کسی کو تو وہ جھک کر دیتا ہے. اپنا چہرہ جب وہ کسی کی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, جھک کر کرتا ہے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر کیا کرے, جلوہ گر کرے. تو یہوشوا کیا ہے, دیکھا وہ دیکھ کے خدا کی کیا ہے, صورت, اور مخلوقات سے پہلے موجود ہے. باروق ہاشم جی بات سمجھ آئی تھی؟ تو آپ سب کیا ہیں, سارے کیا ہیں جی, بولے چکھنڈے ہو ہیں, آپ سب کیا ہیں جی, ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ہے نا, یہ جو معنی میں نے آپ کو بتایا ہے, خدا کا چہرہ اپنی طرف متوجہ کرنے والا, یہ بڑا سمپل نہیں ہے. یہ معنی بڑا, اس کی شدت بتاتا ہوں آپ کو کہ کتنی شدت ہے. مثال دیتا ہوں, آپ بہت بیزی ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, لیکن آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ آپ کو پکارے تو آپ اس کے لیے کیا کریں, سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہاں جی دسو جی. باقی ساری دنیا واضح دے رہے, انہیں نہیں مڑنا تھا, ڈیل اپنی گردن نہیں پھیرنی, کیونکہ اس وقت اس کے لیے وہ اپنا کام کیا ہے, اہم ہے. لیکن جب آپ جس کو بہت زیادہ عزیز سمجھتے ہیں, جب وہ آپ کو پکارے تو آپ فوراً اس کے لیے اگر آپ کام چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے کام آپ کے لیے اہم نہیں, وہ آپ کے لیے کیا ہے, اہم. تو اس لفظ کے معنی کے پیچھے اتنی زیادہ شدت ہے, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ اتنی زیادہ شدت ہے, جب میں نے اس کو ہبرو گرامر میں دیکھا تو میں بڑا حیرت میں پڑ گیا. اور آپ بائبل کی سٹوری بھی پڑھ کر دیکھ لیں, جب بھی بنی اسرائیل خدا کو پکارے گا تو خدا کہیں بھی بیزی ہو, کتنا بیزی ہو, اس کے کتنے ہی اہم کام کیوں نہ ہو, وہ سب سے پہلے اسرائیل کی طرف متوجہ ہوگا. اس کی طرف متوجہ ہوگا, سب سے پہلے اسرائیل کی سنے گا. اس لفظ کے معنی جو ہے اتنی بڑی شدت ہے اس کے پیچھے. وہ میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے آپ ان معنیوں کو بڑا ہلکا لیں, تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ معنی اتنے مضبوط ہیں کہ خدا سارے کام چھوڑ کر پہلے بنی اسرائیل کی طرف کیا ہوگا, متوجہ ہوگا. کچھ آیتیں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. سال کے شروع سے, استثنا کی کتاب میں کیا لکھا, سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک میری نگاہیں تیرے ملک پر لگی رہیں گی. تو میری طرف رجوع لا, یعنی بنی اسرائیل جب بھی اسے پکارے گا, اسے اس کی طرف رجوع کرے گا, تو خدا کہتا ہے میں تیری طرف کیا کروں گا, رجوع کروں گا. استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تو لوٹے گا, جب تو کیا کرے گا اور مجھے پکارے گا, تو میں زمین کے کناروں سے تجھے جمع کروں گا اور میں تجھے اپنے غلہ میں کیا کر لوں گا, شامل کروں گا. ہوشیہ کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیں آپ, ہوشیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اس کا نام لو ہی نہیں رکھ, یعنی وہ میرے لوگ نہیں, انہیں وہ طلاق دے دیتا ہے, انہیں کیا کر دیتا ہے. لیکن آگے جا کے لکھا ہے کہ جب وہ مجھے پکاریں گے, جب وہ مجھے پکاریں گے, تو پھر وہاں ہوشیہ کو خدا کہتا ہے کہ تو اس کا نام لو رحمہ رکھ, یا اس طرح کا وہاں لفظ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں, جس کا معنی ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں گے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں پھر تیری طرف کیا ہو جاؤں گا, متوجہ ہو جاؤں گا, اور تجھ پر اپنا دامن پھیلاؤں گا. یعنی ایک خدا نے تاثر رکھا ہوا ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل مجھے پکارے گا تو میں اسرائیل کی کیا کروں گا, سن لوں گا. میں اسرائیل کی کیا کروں گا. مصر میں جب پاک یہوہ خدا جناب موسیٰ کو ملتے ہیں تو جناب موسیٰ کو کیا بتاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ میں کس لیے اترا ہوں, وجہ کیا اترنے کی کوئی سینہ پر. وہاں لکھا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کا رونا اور کرلانا اور ان کا پکارنا سنا ہے, اور میں آیا ہوں, کیا لکھا ہے, میں آیا ہوں تاکہ ان کو اس غلامی کے گھر سے کیا کروں, آزادی دلاؤں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں آپ کو بائبل میں اتنا پیارا تاثر ملتا ہے جس میں خدا یہ بتا رہا ہے کہ جو عزرائیل ہے, جو یزرائیل ہے, وہ جب مجھے پکارے گا تو اولیت یہ ہوگی کہ میں سب سے پہلے اس کی طرف کیا ہو جاؤں گا, متوجہ ہو جاؤں گا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دل سے یزرائیل تسلیم کرتے ہیں. مسیح کی معرفت ہم سارے یزرائیل ہے, باروق ہاشم, اور کچھ تو بلڈ لائن کی وجہ سے ریئل میں یزرائیل ہے یہاں بیٹھے. ٹھیک ہے جی. سارے دی کوسٹا میں پتا نہیں پتا کہڑے کہڑے تھے, بلڈ لائن تو سیدھا سیدھا یزرائیلی ہے. ٹھیک ہے جی.
تو آپ میں سے جتنے لوگ بھی جناب مسیح کے توسط سے یا بلڈ لائن کے ذریعے سے آپ اسرائیل ہیں، یہ مت سمجھیں کہ آپ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کی خدا سنتا نہیں۔ غلطی یہ ہے کہ آپ دعا نہیں کرتے، غلطی آپ وہاں کرتے ہیں جب آپ دعا نہیں کرتے، اس کو پکارتے نہیں۔ جب بھی آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کی طرف کیا ہوگا؟ متوجہ ہوگا، وہ آپ کی سنے گا۔ باروک ہاشم جی، تو یہ غلطی ہے جی، ہم اسرائیل ہیں لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ بائبل و تالمود اور یہودیوں کی کتب کے مطابق یہ اسرائیل کا مقام، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تالمود برشیت الربا چیپٹر 1 ورس نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اسرائیل منصوبہ تخلیق سے پہلے کا تھا۔ اسرائیل جو ہے وہ تخلیقات سے خدا کے منصوبوں میں پہلے سے تھا۔ کب سے تھا؟ پہلے سے تھا۔ اس کے بعد آپ مدراش تنخوامہ بابیر 919 پڑھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ 7 چیزیں دنیا کی تخلیق سے پہلے تھیں، جن میں سے ایک یزرائیل کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک یہاں جس حوالے کو مدراش تنخوامہ بنیاد بنایا گیا ہے وہ زبور 74 آیت نمبر 2 ہے، اور یہاں یہ لکھا ہے اپنی جماعت کو جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے، اپنی جماعت جس کو تو نے قدیم سے خریدا ہے، جس کا تو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو، اور کوہ سیون کو جس پر تو نے سکونت کی ہے یاد کر۔ تو یہاں جو قدیم لفظ ہے اس کا یہودی ربائی یہ مانتے ہیں کہ اس کا معنی بیسیکلی تخلیقات سے پہلے کی بات ہے۔ تخلیقات سے یہ اتنا قدیم ہے کہ کائنات کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، تب سے خدا نے اپنی جماعت کو کیا کیا ہے؟ خریدا ہوا ہے، یا اس کو اپنے منصوبے میں رکھا ہوا ہے۔ باروک ہاشم، تو اس حوالے کو یہودی بنیاد بنا کر تالمود وغیرہ کے اندر یہ بات لکھتے ہیں۔ اچھا جی، تالمود اور یہودیوں کی دیگر کتابوں میں بہت سی اس قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی طرح کی تعلیمات نئے عہد میں بھی پائی گئی ہے۔ یہی سیم تعلیم نئے عہد میں بھی موجود ہے۔ افسیوں پہلا باب آیت نمبر 4 جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے، کب سے؟ بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، اس میں کیا کر لیا؟ تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ تو خدا نے ہمیں کب سے چنا ہوا ہے؟ جب پہاڑیاں نہیں تھیں، جب سمندر نہیں تھا، جب زمین کی بنیاد نہ ڈالی گئی، جب درخت نہیں اگے تھے، جب پھول نہیں اگے تھے، جب چاروں طرف کر اٹھتی تھی، جب چاروں طرف تاریکی تھی، معروف ہاشم، جب ہر جگہ این سوف ہی تھا اور کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، تو تب خدا کے منصوبے میں اسرائیل موجود تھا، ہم موجود تھے۔ پلوس کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ ایک بات اور نوٹ کر لیں، پلوس نے یہ خط کن کو لکھا؟ ہاں جی، افسیوں کا خط کن کو لکھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پلوس رسول نے جو اپنے 14 خطوط لکھے ہیں یہ غیر قوموں کو لکھے ہیں۔ آپ میں سے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ سب نے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کا جو موضوع ہے وہ سنا ہوا ہے، اور اگر کسی نے نہیں سنا تو آج بھی وہ یوٹیوب چینل پر پڑا ہوا ہے، آپ وہ پورا موضوع سنیں، تقریباً میرا 14 سے 15 ویڈیو ہے، وہ آپ سن لیں۔ تو اس میں نے واضح بتایا ہے کہ پالوس رسول کی منادی غیر اقوام میں نہیں تھی، یہ نہایت احمقانہ تعلیمات ہے جو لوگ دیتے ہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہوشوا ہمشیاخ نے جب اپنی خدمات کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنی خدمات میں یہ کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے اور انہیں کیا دینے آیا ہوں۔ تو پالوس کو جب مقرر کیا گیا تو کن کے لیے کیا گیا؟ ان 10 قبیلوں کے لیے، بنی اسرائیل کے 10 قبیلے جو 2700 سال پہلے کیا ہو گئے ہیں؟ کھو چکے ہیں، ان کے لیے اسے مقرر کیا گیا۔ انہیں غیر قوم کیوں کہا گیا 10 قبیلوں کو؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ واضح لکھا ہوا ہے نا پلوس کے خطوط میں، اس نے کہا بھی ہے کہ میں غیر قوموں کا کیا ہوں؟ رسول ہوں۔ کیوں اس نے اپنے آپ کو غیر قوموں کا رسول کہا؟ تو بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں، بیسیکلی اس نے وہ غیر قومیں اس نے وہاں مخاطب نہیں کی جو اسرائیل سے نہیں، بلکہ اس نے 10 قبیلوں کو ہی وہاں پر اپنی گفتگو کا حصہ بنایا۔ کیونکہ جب آپ ہوشیہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور یرمیہ پڑھتے ہیں، ہوشیہ پہلا باب آیت نمبر 9 تو یہاں لکھا ہے اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لو ایمی رکھ، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں اور میں تمہارا نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، تم میرے لوگ نہیں، یہاں جو لکھا ہے تم میرے لوگ نہیں، بعض ٹرانسلیٹ کے اندر اس کا ترجمہ غیر قوم ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ غیر قوم۔ اور آگے لکھا بھی ہوا ہے یرمیہ کے خط میں، مثال دیتا ہوں، ہوشیہ کے آگے جو آگے لکھا ہوا ہوشیہ میں
کہ تू میری پیاری نہ رہی، تو میری پیاری نہ رہی، ٹھیک ہے جی، پھر تو میری پیاری کہلائے گی۔ اچھا یہ گفتگو ہو رہی ہے کن سے؟ 10 قبیلوں سے۔ کن سے ہو رہی ہے؟ ہوسے کی کتاب میں 10 قبیلوں سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اور یہی اقتباس پالوس رسول رومیوں کے خط میں رومیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس کو اس نے اپنی پیاری نہ کہا وہ اب اس کی کیا کہلائے گی؟ پیاری کہلائے گی۔ جو اس کے لوگ نہ تھے وہ اب اس کے کیا ہوں گے؟ لوگوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ تو ہوشیہ میں لکھا ہوا 10 قبیلوں سے یہ بات کی جا رہی ہے، تو پالوس رسول وہ باتیں کسی اور سے کیسے کر سکتا ہے جبکہ یہ باتیں تو کن سے کی گئی ہیں؟ 10 قبیلوں سے کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رومن کی کلیسیا جو ہے وہ 10 قبیلوں میں سے ہے۔ رومیوں کی کلیسیا کن میں سے ہے؟ کیونکہ ہوشیہ کی یہ بات 10 قبیلوں کو کہی گئی تھی، اور اس کے بعد 10 قبیلے پر گندہ ہو گئے، پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے، اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور وہ ملے ہی نہیں، اور اب وہ ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایون کہ خدا کو تو شروع سے پتا تھا، لیکن 2 قبیلوں کو نہیں پتا تھا، اور جو کھو گئے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا، اب لیکن ان 2 قبیلوں کو بھی پتا ہے، اور جو کھو چکے ہیں اب ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کی بلڈ لائن چیک کر لیں، ڈی این اے چیک کر لیں، اور جو اس وقت موجودہ اسرائیل ہے ان میں سے 97% جو لوگ ہیں وہ اسرائیلی نہیں ہیں جی۔ وہ جو اول تھے وہ آخر ہو گئے، اور جو آخر تھے وہ اول ہو گئے۔ معاملہ بگڑا ہوا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہے، معاملہ ایسے نہیں ہے، معاملہ ایسے ہے، الٹ ہے، گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ جو خدا کا گھر کا فرزند ہے وہ باہر سوروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے جی؟ پھلیاں کھا رہا ہے جی۔ تو 10 قبیلے غیر قوموں میں تتر بتر ہو گئے، اور آج تک سوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم وہی بات پوری نظر آ رہی ہے۔ سوروں کے ساتھ خوراک کھانا کوشر ہے یا نان کوشر ہے؟ سر جی کوشر کدھر آ نان کوشر ہے، نان کوشر ہے، یہ کوشر تھوڑی ہے۔ سور کون ہے؟ بائبل میں ان کو غیر قومیں کہا گیا، بائبل میں انہیں کیا کہا گیا ہے؟ آپ کو یہ غیر قومیں دیکھ لیں گن پلن کھلاتی جا رہی ہیں، آپ کھاتے جا رہے ہیں، کیوں جی؟ تو پلوس نے یہ جو بات لکھی، میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ چنانچہ اس نے ہم کو، اس نے لفظ کیا استعمال کیا؟ ہم۔ پلوس کون ہے؟ اسرائیلی ہے، افسیوں کے کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیش کر اس نے چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ سو بائبل بھی تعلیم دیتی ہے کہ اسرائیل کو خدا نے کیا کیا ہے؟ بنائے عالم سے پہلے کیا کیا ہے؟ چن لیا ہے۔ بارو قاسم، سو اسرائیل کی بڑی اہمیت ہے، اسرائیل کی کیا ہے؟ بڑی اہمیت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہوشیہ کے بعد ایک اور حوالہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں وہ ہے یرمیہ 3 باب کی آیت نمبر 8۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زنا کاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ کر دیا، تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی۔ اچھا، لہٰذا پالوس نے یہ کہا کہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیش کر اس نے کیا کیا ہے؟ چن لیا تاکہ ہم اس کی محبت میں پاک اور بے عیب۔ یہوہ خدا نے یعقوب ہی کی نسل کو برکت کیوں دی؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بھائی کوئی اصول تو ہوتا ہی ہے نا، بے شک خدا نے چن لیا، پہلا تو چن لیا، لیکن کچھ تو اصول ہوتے ہیں، اصولوں کے بغیر تو کبھی خدا کسی کو برکت نہیں دیتا۔ ہاں جی یار پلوٹا پٹھے کام کرے تھے نہیں نا، پھر نہیں نہ چل رہا، چلیں ایساؤ پلوٹا تھا، برکت ملی اسے؟ ہاں جی، منسی پلوٹا تھا، افراہیم کیا تھا جی؟ چھوٹا تھا، برکت کون لے گیا؟ افراہیم لے گیا۔ تو پلوٹے کے کام کرنا اہم ہے، پلوٹا ہونا اہم نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ پلوٹے کو اہمیت ہے، لیکن پلوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر پلوٹے والے کام چھوٹا کرنا شروع کر دے تو برکت ساری اس کی طرف موو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، بڑی اہم ہے۔ بہت سے لوگ اور قومیں یہوہ خدا پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہوہ خدا نے ساری قوموں میں سے بنی اسرائیل کو ہی برکت کیوں دی؟ تو اس کا جواب یہوہ خدا کے شرعی اصولوں میں مل جاتا ہے۔ شرعی اصولوں میں ایک اصول یہ ہے، امثال کی کتاب 11 باب کی آیت نمبر 21 میں لکھا ہے، یقیناً شریر بے سزا نہ چھوٹے گا لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی۔ لیکن صادقوں کی نسل کیا کرے گی؟ یعنی صادق ہونا بہت بنیادی بات ہے۔ زبور 37 آیت نمبر 39 اور 40 یہاں لکھا ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے اور خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے، وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔
انہوں نے اس میں کیا لیا ہے؟ انہوں نے صادقوں نے. تو یہاں بھی سارے وعدے جو ہیں یا ساری برکات کس کے لیے ہیں؟ صادق کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ معاملہ خدا دنیا کے اندر جب دنیا کا آغاز ہوتا ہے، انسان کا جب آغاز ہوتا ہے، تو معاملہ کہاں سے چھڑتا ہے برکت کا؟ برکت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ برکت جو ہے وہ ابراہیم سے شروع ہوتی ہے، یعقوب سے شروع ہوتی ہے، اسحاق سے شروع ہوتی ہے؟ یعنی بولے اسرائیل بنانا خدا نے کہاں سے شروع کیا؟ یعقوب سے؟ آدم سے شروع ہوا ہے، یہ کام آدم سے شروع ہوا ہے. لیکن یہ چناؤ کہاں ہوا؟ نہیں، ایک بندہ چناؤ کیا گیا جس سے یہ نسل چناؤ کرنی تھی. پھر آپ اسکول میں جاتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، پھر امتحان ہوتے ہیں. جو بچہ ٹھیک پڑھتا ہے اس کے امتحان میں وہ اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ بہتر آتا ہے. اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں خدا نے ایسا کیا کہ خدا نے اسرائیل کو چنا. جی نہیں، ایسا نہیں. خدا نے باقاعدہ کمپٹیشن کروایا کہ چلو بھائی کل کو دنیا یہ نہ کہے کہ صرف میں کی تھا. یہ الزام ہے خدا پر کہ خدا نے جی چن لیا بس انہوں. اب دیکھو انہوں نے کتابیں جی بھی لکھا کہ انہیں پہلا تو انہوں نے چن کے رکھے. وہ تو خدا پہلے سے جانتا تھا کہ ہونا کیا ہے. کیوں جی؟ یہ تو اس کی صفات ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ خدا کسی کو موقع نہیں دیتا یا خدا کسی دوسرے کے لیے بھلائی نہیں چاہتا. ایسی بات نہیں ہے. پھر بھی خدا نے اپنے قانون کو نہیں توڑا. خدا جانتا تھا کہ پاس کون ہوگا اور فیل کون ہوگا. خدا نے ایک کمپٹیشن دیا، خدا نے ایک عمل دیا بنی نوع انسان کو. دو بھائی پیدا ہوئے جی، آدم اور حوا کے ہاں. ایک کا نام تھا قائن اور ایک کا نام تھا حابل. تو آدم نے کہا چلو بھائی اے خدا ہے دے قربانی چڑھانی. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ قائن جو ہے وہ گندے فروٹس وغیرہ یہ وہ سبزیاں وغیرہ لے کے جاتا ہے اور قربانی پیش کرتا ہے. کہانی آپ نے پڑھی تھی، مختصر بتا رہا ہوں. حابل کیا کرتا ہے؟ حابل اپنی بھیڑ بکریوں میں سے کون سے بکرے لے کے جاتا ہے، کون سی بھیڑیں لے کے جاتا ہے؟ جو خوبصورت اچھے تھے. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ مطلب ساری قوم وغیرہ نہیں سی کہ مرغی مرن والی دن خدا نے ذبح کر دو، کٹا مرن والا دن خدا نے کر دو، منڈے دیا رالا وگڑنی ہے، ان پولیو ہو گیا یہ جی خدا ہو گیا ہے نہیں یہ جی خدا دا ہو گیا. پیسے لگ لگ گئے تو دا یقین رہ گئی یار اور چلو اگلی تنخواہ دے دیں. مطلب اس طرح نہیں سن. حابل صاحب نہیں سن. حابل صاحب نے کیا کیا کہ اپنی بھیڑوں میں سے اچھی اچھی بھیڑ بکریاں نکالیں، اچھے اچھے جانور نکالے اور لکھا ہے کہ اس نے خدا کے سامنے ان کو کیا کیا؟ پیش کیا. اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو قربانی ہے بکروں شتروں کی جو قربانی ہوتی ہے شریعت کے اندر، ان کے لیے بھی جو لفظ ہے نا اپوائنٹمنٹ استعمال ہوا ہے عبرانی میں مادین مقررہ وقات. اور یہ پروفیسی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نبوت ہے. اصل میں حابل نے صرف قربانی پیش نہیں کی، اس نے قربانی پیش کر کے اپنے ایمان کا کیا کیا؟ اظہار بھی کیا کہ اسی طرح خدا بھی اپنے بیٹے کو کیا کرے گا؟ قربان کرے گا. اچھا بڑی اہم بات، آخر قائن کو اتنا غصہ کیوں آ گیا؟ ریزن کیا تھا؟ بھائی قربانی اس کی قبول ہو گئی ہے، تو مارنے کو تل گیا. آخر اتنی کون سی بڑی بات ہی پیچھے جو وہ اپنے بھائی کو مارنے پر تل گیا اور وہ مارنا چاہ رہا تھا؟ ایسی کون سی بات تھی؟ اصل میں بات یہ تھی کہ قائن جانتا تھا کہ جو برکت حابل کو مل گئی ہے وہ اب مجھے نہیں ملے گی. اسے یہ تھا کہ یہ مر جائے گا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے. لیکن پھر بھی ایسا نہ ہوا. وہ ایسا کرتا کہ اپنے بھائی حابل کو مار دیتا، اپنے بھائی حابل کو مار دیتا. صادق مر گیا جی. اس نے کہا صادق کا نام و نشان مٹا دو. صادق کا نام و نشان اس نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ مٹا دیا. حابل جب مر جاتا ہے تو آپ جب پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، پیدائش 4 باب آیت نمبر 25 اور 26 پڑھ رہا ہوں. لکھا رہا آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا. اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا. ٹھیک ہے جی؟ میں لو میں دس سنا جب اردو سے ترجمہ ہوتا ہے نا تو ادھی گل ویسے ہی تراجم کی کرتے ہیں خدا چھڑ دیں. اب میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں جب آپ اسے عبرانی میں دیکھیں گے. اچھا جی اس کا ترجمہ ادھر غلط ہے، یہ ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے. صحیح ترجمہ سنیں کیا ہے؟ پیدائش 4 باب کی آیت نمبر 25 کا درست ترجمہ سن لیں کیا ہے. اچھا جہاں ترجمہ کیا گیا نا مجھے دوسرا فرزند دیا گیا، یہ خاص طور پر ترجمہ ادھر غلط ہے. صحیح ترجمہ سنیں. اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا.
کیونکہ وہ کہنے لگی خدا نے مجھے حابل کی جگہ جس کو قائن نے قتل کر دیا تھا ایک دوسرا فرزند مقرر کر کے دیا ہے. کیا کر کے دیا ہے؟ کیا کر کے دیا ہے؟ مقرر کر کے دیا ہے. یہ آپ حوالہ نکال لیں، بے شک یہ ہیبرو ورژن نکال کر دیکھ لیں. یہ دیں جی مجھے، یہ دیکھیں جی، یہ شاید لفظ لکھا ہے نا عبرانی کا، شاید، ٹھیک ہے نا. نیچے انگریزی اس کا ٹرانسلیٹ کیا دیا ہوا انہوں نے، خدا نے کیا کیا اس کو؟ اپوائنٹ کیا، مقرر کیا. کس کام کے لیے؟ مخصوص کیا اسے. شاید، اور ہوا نے اس کا نام سیت کیوں رکھا؟ کیونکہ سیت شاید سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ دیکھو کہ خدا نے مجھے حابل کے عز دوسرا فرزند مقرر کر کے دیا ہے، اس لیے اس نے اس کا نام کیا رکھا؟ سیت، یعنی مقرر. یعنی کون؟ باروک ہاشم جی. اچھا جی، یہوہ خدا سیت کو حابل کے بدلے میں مقرر کرتا ہے، یا اس کی جگہ مقرر کرتا ہے، یا اس کی جگہ مقرر کرتا ہے، لیکن قائن کو برکت نہیں دیتا. قائن کو برکت نہیں دیتا. یہ جتنے بھی حسدی ہیں یہ خاص طور پر سن لیں، بے شک وہ مجھے یوٹیوب پر سن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. جتنے بھی حسدی ہیں حسد کرتے رہتے ہیں بھائی. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ تسی کو فرج لین دیے تو دوجے نے جناب سڑی جانا لے بھائی ہوں میں بھی انج دی لے کے آواں. مطلب ایک دوسرے کی ہم برکت سے کیا ہوتے ہیں؟ جیلس ہوتے ہیں بعض. تو ایسا ہوتا ہے کہ جو برکت خدا نے آپ کو دیا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی ملے، یا ایسا نہیں ہوتا کہ جو دوسرے کو ملی وہ آپ کو بھی ملے. وہ تو آپ کے کام پر منحصر ہے نا، آپ نے عمل کیسا کیا. ایسے ہی ہے جی. تو ویسے بھی میں تو ان پادریوں کے خلاف ہوں، یہ جو پادری آئے دن لوگوں کو کہتے رہتے ہیں میں تجھے برکت دیتا ہوں. بھائی تو برکت توڑا رکھا کو تو کون ہونا کہ برکت دینے والا؟ بائبل میں تو لکھا برکت تو امال پر مبنی ہے. برکت کس پر مبنی ہے؟ بھائی حرکتیں پٹھیاں ہوں ساری زندگی. تو پادری نے کہا انہوں نے برکت ملے گی برکت. میں اکثر کہتا ہوں یار کیوں ہو سکتا ہے ایک بندہ سارا دن پٹھے کام کرتا رہے تو پادری نو کہے میرے لیے برکت چاہو. پادری صاحب جناب ٹپ ٹپ کے اونچی اونچی تیل دیتے پانی دیتے دعا کر کے بھی ٹوٹ گئے تیرے برکت نہیں. ایسے نہیں ہے. پادری کے بورے میں کوئی برکت نہیں ہے. میں آپ کو واضح بتا دوں، یہ پادری نے جو بورے میں سے برکت نکال کر دیتا ہے نا یہ جھوٹی ہے. کوئی برکت شرکت نہیں. برکت عمل پر مبنی ہے. کس پر مبنی ہے؟ عمل پر مبنی ہے، جو کہ خدا نے حابل کو دی. حابل کا عمل بہت زبردست تھا، حابل کا عمل بڑا درست تھا. تو لکھا ہے خدا نے حابل کو کیا کی؟ برکت. قبول کیا اس کے عمل کو. باروک ہاشم، جب حابل دنیا سے کوچ کر گیا تو خدا نے کیا کیا؟ وہ جو برکت زمین پر اتر چکی تھی حابل کی زندگی میں، خدا اس برکت کو اب زمین پر ہی رکھنا چاہتا تھا. خدا نے اس کی جگہ ایک اور بیٹا دیا جس کا نام کیا رکھا گیا؟ سیت. ویسے درست لفظ جو ہے وہ سیت نہیں ہے، وہ ہے شیت. کیا لفظ ہے؟ شین آئے گا، سین نہیں آئے گا. تو خدا نے دوسرا فرزند شیت دیا جو کہ مقرر ہو گیا. کس کام کے لیے؟ اسرائیل کے لیے. کس کے لیے؟ اسرائیل ہونے کے لیے. وہاں سے آپ لڑی دیکھ لیں چلتی گئی، نسب نامہ پڑھ لیں، شجرا پڑھ لیں، جتنے بھی ایماندار ہیں وہ سارے کس کی نسل سے ہیں؟ سیت کی نسل سے ہیں. خدا آگے اس کی نسلوں سے عہد کرتا گیا، چناؤ کرتا گیا. لیکن اس سے پہلے ایک عملی کمپٹیشن ہو چکا تھا. ایک عملی کمپٹیشن ہو چکا. ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو یہ الزام کیا جائز ہے خدا پر کہ جی خدا نے آپ ہی ڈائریکٹ انہیں چن لیا، دوسری قوموں نے ولیت نہیں دی تھی. چن کر بھی سنے کیا کیا اس نے؟ دیکھا تیرے وسیلے سے ساری قومیں کیا کریں گی؟ خدا نے اسے چنا تمام قوموں کا کاہن، اس کو کاہن قوم چنا. باروک ہاشم جی بات بڑی لمبی ہو جائے گی، سو میں چاہتا ہوں کہ ہم یہیں پر اختتام کریں اور اگلے شبات ہم یہی سے شروع کریں گے. اگلے شبات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کو خدا نے کس کس کام کے لیے مقرر کیا تھا، اور اس بات پر دوبارہ ہم روشنی ڈالیں گے کہ موجودہ جو اسرائیل اس وقت بنا ہوا ہے تو یہ بیسیکلی اسرائیل نہیں ہے، یہ فیک اسرائیلی ہیں. ان کا خدا کی قوم سے کوئی تعلق نہیں، یہ خضری ہیں. اس پر آپ لوگوں نے سنا بھی ہے، لیکن مزید تھوڑا سا ہم اس پر دوبارہ جو ہے وہ نظر ثانی کریں گے. اس کے بعد اینشنٹ جوڈائزم کی طرف چلیں گے. اینشنٹ جوڈائزم جو تھی وہ کس طرح سے غیر قوموں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اور جو مسیح کے دور میں لوگ تھے یہودی لوگ، ان کا تعلق کیا تھا. لیکن آج جو موجودہ اسرائیل ہے، جو ریئل اسرائیل ہے، وہ کہاں کہاں ہے اور ان کا ورک کیا ہے، اصل میں خدا نے ان کو کیوں چنا ہے، ان کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے. اور اگر کوئی اسرائیل ہو کر اپنی بنیادی ذمہ داری نہیں نبھا رہا تو ایک بات ہی میری طرف ذرا دیکھیں. اسرائیل کو کسی مقصد کے لیے چنا گیا. اسرائیل کو
ایک کام کے لیے چنا گیا, اس کام میں بڑے آگے بڑی بہت ساری برانچیں ہیں, اگر آپ وہ نہیں کرتے تو لکھا ہے بادشاہی کے فرزند. کون کون کہاں ڈالے جائیں گے؟ اندھیرے میں. آدم کی کتاب پڑھی, آدم اور حوا کی کتاب آپ نے. باغ عدن سے جب ان کو باہر نکالا گیا تو وہ کہاں رہتے تھے؟ اندھیرے میں رہتے تھے. انہوں نے اندھیرا کبھی دیکھا نہیں تھا, اندھیرے کا ان کو تجربہ نہیں تھا, اندھیرے سے وہ بڑا ڈرتے تھے, جہنم سمجھتے تھے اسے. تو لکھا بادشاہی کے بیٹے کہاں ڈالے جائیں گے؟ باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے. تو جناب مسیح کا اصل میں کہنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ وہ باہر عدن سے کیا کر دیے جائیں گے؟ بادشاہی سے باہر نکال دیے جائیں گے, ان کا بادشاہی میں کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ نہ ہو کہ ہم اسی چاہ میں رہیں جی ہم خدا کے کیا ہیں فرزند, اور اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کر کے زندگی بسر کریں. اپنی ذمہ داریوں کو ہم اگلے شباب سمجھیں گے اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. باروک ہاشم جی, خدا ہم آپ سب کو برکت دے. شباب.